پانی اتنا ہے جو شاید ہمارے لیے ہی کافی ہو، اضافی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن مولا کیا فرماتا ہے؟ ان کو پانی پلاؤ۔ کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دشمن پر احسان کرو، دشمن پر بھی احسان کرو۔ مولا آپ کے آقا و مولا امام علی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ اپنے قاتل کو اپنے والا شربت پلا رہے ہیں جو ان کے لیے لایا گیا ہے، شربت ہے یا دودھ ہے، جو بھی حکیم نے کہا تھا، وہ طبیب نے کہ ان کو پلایا جائے، ان کے لیے آیا، آپ نے فرمایا نہیں اس کو پلاؤ، اس کی حالت مجھ سے بھی زیادہ غیر ہو رہی ہے۔ ادھر بیٹا کیا کر رہا ہے؟ حور جیسا آدمی آیا، پیاس سے نڈھال ہے، بخدا مقاتل کی کتابیں پڑھیں کہ اگر انہیں چند گھنٹوں کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا نا تو مر جاتے۔ کہا گیا مولا پانی آپ ان کو پلا رہے ہیں، یہ 1000 آدمی ہے، پانی ختم ہو جائے گا، صحرا میں کہاں سے لیں گے؟ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ لیکن ہمارے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ یقیناً انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے سامنے میری موجودگی میں میرے پاس پانی ہوتے ہوئے ان میں سے ایک بھی مر گیا تو کل کو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ عاشور کی رات آ گئی، شب عاشور آئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حر اپنے خیمہ میں نہیں بیٹھ سکتے، کبھی ٹہلتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر ٹہل رہے ہیں رات میں۔ بھائی نکلا اپنے خیمے سے، دیکھا، کہا بھائی کیا بات ہے؟ آج آپ کو آرام نہیں آ رہا، چین نہیں ہے، بے چین، اتنا بے چین میں نے کبھی دیکھا نہیں آپ کو۔ حضرت حر فرماتے ہیں میرے ساتھ آؤ۔ ان کو ساتھ لیا، چلتے 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 خیام امام حسین کے پاس آئے، تھوڑا سا قریب آ گئے، کہا ذرا کان لگا کر آوازیں سنو، کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب اس نے سنا نا، اس نے کہا کہ یہ پانی پانی العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا جانتے ہو کہ یہ کن کے خیام ہیں؟ کہا ہاں جانتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے خانوادے کے خیام ہیں، اور میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ یہ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں جو پانی سے پیاس کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، پانی پانی کی ندائیں آ رہی ہیں۔ کہا اور کہتے ہیں کہ اب مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ یہ سارے ان پر یہ جو مشکلات آ رہی ہیں ان کا سبب میں ہوں، نہ میں انہیں یہاں لاتا نہ ان پر یہ مشکلات آتی، میں سارا گنہگار خود کو سمجھ رہا ہوں۔ دیکھو بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے امام کے محضر میں جانا چاہیے، میرے پاس ایک ہی حل ہے اپنے اس گناہ کے معافی کا کہ میں آقا کے بارگاہ میں چلا جاؤں اور ان کی طرف سے شہادت پر فائز ہوں۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ تم نے میرے منہ کی بات چھین لی ہے، بھائی میرا بھی یہی جی چاہ رہا ہے۔ حضرت حر واپس آئے، کہا تم بھی تیاری کرو، میں بھی کرتا ہوں، اور چلتے ہیں ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں، مجھے یقین ہے وہ معاف کر دیں گے۔ یہ ہے ہمارے مولا، اتنا بڑا جرت کرنے والا آدمی بھی یقین رکھتا ہے میرے مولا معاف فرما دیں گے۔ ہمارے مولا کی سیرت ہے، اور اس ایسے مولا کو ماننے والے کی سیرت کیا ہونی چاہیے؟ امام کیا فرماتے ہیں اپنے رب کی سیرت بیان کرتے ہوئے دعائے کمیل میں؟ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے پروردگار بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے تو جو اس کے نمائندے ہوتے ہیں انہی کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ تو کہا میں جانا چاہتا ہوں۔ واپس آئے خیمے میں، بیٹے نے پوچھا بابا کیا بات ہے؟ کہا میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ بیٹا پریشان ہوگا کہ یہاں جہنم کا ذکر کیسے؟ کہا مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جہنم کے دہانے پہ چھپا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا بابا وہ کیسے؟ کہا یہ دیکھو یہ خانوادہ حسین ابن علی ہے، یہ رسول کے گھر والے ہیں، اور ان کو 3 دن سے پانی نہیں ملا۔ ہر یہودی، نصرانی، جانور، پرند چرند سب کے لیے جائز ہے، لیکن ایک رسول ذاتوں اور رسول ذاتیوں کے لیے حرام قرار دیے گا، اور یہ سب میری وجہ سے ہے۔ اب میں اس گناہ کو کیسے اپنے سر سے ہٹاؤں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کی بارگاہ میں جاؤں۔ بیٹے نے کہا بابا میں بھی یہی چاہتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ سرفراز ہو جائے بیٹا رہ جائے؟ کہا بیٹا تیار ہو، ہم سب چلتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا تھے، ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 افراد تھے، بھائی، ان کا بیٹا اور ایک غلام بھی تھا۔ یہ یہاں سے نکلے ہیں عزیزان محترم، امام علی مقام ادھر سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد یہ صبح یعنی صبح عاشور کی بات آ رہی ہے، اور صحابہ جو امام کے صحابی ہیں وہ وقتاً فوقتاً آتے ہیں اور امام علی مقام سے اذن جہاد طلب کرتے ہیں کہ مولا مجھے اذن دیں، آقا مجھے اذن دیں۔ کہیں سے علی اکبر آ رہے ہیں کہ بابا مجھے اذن جہاد دیں، کہیں سے قاسم آ رہے ہیں کہ چچا مجھے اذن جہاد دیں، کہیں سے حبیب ابن مذاہب، سب فرداً فرداً آ رہے ہیں، لیکن امام حسین فرماتے ہیں ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، مجھے کسی کا انتظار ہے،
ابھی ٹھہر جاؤ, مجھے کسی کا انتظار ہے. پریشان ہیں سارے کہ پتہ نہیں آپ اس وقت مولا کو کس کا انتظار ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی, فرمایا عباس جاؤ حر آ رہا ہے, اسے میرے پاس لے کے آؤ. دیکھو وہ بڑا شرمندہ ہے, اس کے سامنے کوئی بات نہ کرنا. عزیزان محترم, میں نے ایسا پڑھا کہ حضرت عباس جو ہی باہر نکلے, حر نے جب دیکھا نا کہ حضرت عباس گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں, جو ہی دیکھا گھوڑے سے اتر گئے اور ایک شرمندگی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے حضرت عباس کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے کہ یا ابا الفضل العباس, خدا کے لیے میری مدد کرو. کہا کیا مدد چاہتے ہو مجھ سے؟ کہا مجھے میرے آقا کے پاس لے جاؤ, اور میں بہت بڑا خطا کار ہوں, اور میری سفارش کرنا کہ میرے آقا مجھے معاف فرما دیں. عزیزان محترم, حضرت عباس حضرت حر اور ساتھیوں کو لے کر مولا کے محضر میں جب آئے نا, تو حضرت حر فرماتے ہیں آقا بہت گنہگار ہوں, اس سارے یہ جتنا آپ کے ساتھ سختیاں زیادتیاں ہو رہی ہیں سب کا بیس بنیاد میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. حل توبہ یا ابن رسول اللہ, کیا میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ عزیزان محترم, مولا نے یہ نہیں فرمایا معاف کیا, خدا کی قسم یہ کریمی ہے میرے مولا کی کہ جو شرمندہ ہے اسے میں شرمندہ نہیں ہونے دیتے. مولا نے کیا کیا, حضرت حر کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا دیا. فرمایا حر تو ویسے ہی جہنم سے آزاد ہے جیسی تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے. اب جب اسے یہ خوش خبری ملی نا, میرے مولا نے معاف فرما دیا. کہا آقا ایک آخری حسرت ہے, اب اس کے بعد میں جینا نہیں چاہتا, مولا مجھے اذن جہاد دیں, سب سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں حر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ ہم عرب کی یہ عادت نہیں ہے, ہماری یہ سیرت نہیں کہ مہمان کو موت کے حوالے کریں, ہم مہمان کی ہر ممکن حفاظت کیا کرتے ہیں. تم میرے مہمان ہو, جب تم دشمن بن کر آئے تھے تو میں نے تمہاری خاطر مدارت کی تھی پانی سے, آج تم دوست بن کے آئے ہو تو میں تمہاری خاطر مدارت نہیں کر سکتا, اور مجھے معاف کرنا میرے گھر میں پانی نہیں ہے. اور نے کہا مولا مجھے مزید شرمندہ نہ کر رہے ہیں, یہ سارا میری وجہ سے ہی ہے. آج جو بچوں کی آوازیں العطش کی آ رہی ہیں اس کی بنیاد بھی میں ہوں. مولا میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا, میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے, مجھے اذن جہاد دے. عزیزان محترم, حضرت حر کو اذن جہاد ملا, گئے ان ملائین کے سامنے ان کو باز کیا. بدبختو شرم نہیں آتی, سب جانور انسان سب پانی پی رہے ہیں اور رسول زادیوں کے لیے تم نے پانی بند کیا ہوا ہے, تمہیں پتا ہے کس کے ساتھ لڑنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حر باتیں نہ کرو, حملہ کرو, جنگ کرو. میں نے پڑھا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت حر نے 45 آدمیوں کو واسطے جہنم کیا, لیکن انہوں نے یہ ان کے پاس تھا کہ وہ مکر کے ذریعے شہید کیا کرتے تھے. حضرت حر کو جب شہید کیا, ایک روایت میں کہ انہوں نے گرتے ہی حضرت حر کا سر کاٹا اور امام حسین کی طرف پھینک دیا. ایک روایت میں ہے کہ نہیں, حضرت حر جب گرنے لگے گھوڑے سے آواز دی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ پر میرا سلام, میری مدد فرمائیے. امام حسین وہاں سے گھوڑا دوڑا کے آئے, حضرت حر کا سر پکڑا, اپنے زانوں پہ رکھا. میں کہوں گا حر تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تمہیں حسین جیسے کریم امام کا زانو نصیب ہوا, لیکن یہی حسین ہے, اس کے سر کو کسی کا زانو نصیب نہیں ہوگا. ابھی حسین زمین پر نہیں آئیں گے, ملعون سر قلم کر دیں گے. عزادارو, جب امام حضرت حر کی شہادت کی خبر خیموں میں پہنچی نا, خدا کی قسم میں نے پڑھا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم اور باقی مستورات نے ایسے بیان شروع کر دیے جیسے وہ اپنے رشتہ دار کے مرنے پہ شہادت پہ بیان کرتا ہے اور روتا ہے. عزیزان محترم, میں یہ بھی کہوں گا خوش نصیب ہے اور تو خوش نصیب ہے کہ جس پر زینب و ام کلثوم کو رونے کا موقع ملا. ارے یہ وہ بہنیں ہیں جو سگے بھائی پر رو نہ پائیں, ارے قاتلوں کے اجازت کی محتاج تھی کہ آیا ہم اپنے بھائی پر رو سکتی ہیں یا نہیں.